آج کل ہر دوسری عورت اس مرض کا شکار ہو چکی ہے۔ بہت زیادہ خواتین مہنگے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد یا پھر مہنگے کورس کروانے کے بعد بیبی کنسیو کرتی ہیں۔ جب بیبی کنسیو ہو جاتا ہے تو پھر 2 منتھ یا پھر 3 منتھ کے بعد بیبی کی گروتھ کا رک جانا۔ اگر بیبی کی گروتھ اچھی ہو رہی ہو تو پھر 5 منتھ یا پھر 6 منتھ کے بعد مس کیریج ہو جانا، یعنی حمل کا ضائع ہو جانا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو another video and welcome to my channel Wife Life Story۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کسی نے یہ تکلیف برداشت کی ہے تو آپ اکیلی نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ میں اور میرے ساتھ بہت سی ایسی اور بھی بہنیں ہیں جنہوں نے یہ دکھ اپنی زندگی میں برداشت کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں کوئی دکھاوا نہیں، صرف حقیقت، حوصلہ اور امید۔ اگر آپ اس تکلیف سے گزر رہی ہیں تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید میری باتیں آپ کے دل کو تھوڑا سکون دے اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے کوئی نئی امید لے کر آئے۔ جب کسی عورت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے تو دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خوشیاں دیتی ہیں، بچے کے کپڑے بنانا، نام سوچنا، خواب بنانا۔ لیکن جب اچانک سے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بچے کی گروتھ رک گئی ہے، بچے کی دھڑکن نہیں آ رہی، تو جیسے زمین ہی پاؤں کے تلے سے کھسک جاتی ہے۔ اکثر عورتیں یہ سب سننے کے بعد جو ہے نا خود کو قصوروار سمجھتی ہیں۔ شاید میری وجہ سے بچے کی گروتھ رک گئی ہے، یا پھر میری کوئی غلطی تھی جس سے بچے کی دھڑکن جو ہے نہیں آئی۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر مس کیریج جو بھی ہوتے ہیں نا وہ کسی کی غلطی سے نہیں ہوتے۔ یہ دکھ میں نے نا اپنے بہت قریبی رشتوں میں دیکھا ہے۔ ایک دفعہ میری ایک کزن تھی جس کا 9 منتھ کا پورا بچہ جو ہے نا ڈیلیور ہونے سے 1 ہفتہ پہلے اس کے پیٹ میں نا اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور دوسری دفعہ اس کا حمل 5 مہینے کا تھا، اس کی گروتھ جو ہے نا وہ رک گئی تھی، اس کے بچے کی دھڑکن بھی ختم ہو گئی تھی، تو پھر اسے دوبارہ سے نا اس بچے کی بھی DNC کروانی پڑی۔ تو آپ یہ دکھ محسوس کر سکتی ہیں اگر آپ کی زندگی میں آپ نے یہ ٹائم دیکھا ہے، فیس کیا ہے۔ دیکھیں، ایک عورت جب 2 دفعہ یا 3 دفعہ اپنی گود جو ہے نا اجڑتی دیکھتی ہے نا تو وہ کہیں نہ اپنے آپ کو ایک زندہ لاش ہی محسوس کرنے لگ جاتی ہے۔ جب ایک عورت مہنگا ٹریٹمنٹ بھی کرواتی ہے، ہر احتیاط کرتی ہے، کہیں اس کا مطلب بچہ جو ہے پھر سے وہ اپنی گود جو ہے نا خالی نہ کر پائے، تو وہ ہر طرف سے نا اپنی مکمل کوشش کرتی ہے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہے، اپنا فل نہ احتیاط کرتی ہے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ عورتوں کا نا تیسرا حمل، چوتھا حمل، پھر بھی بار ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا پھر مطلب ان کا جو تیسری چوتھی دفعہ بچے کی گروتھ جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ عورتوں کا حمل اگر ضائع ہو بھی جائے تو ان کی DNC جو ہے نا وہ ایزیلی نہیں ہوتی، ان کا بڑا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، بڑا آپریشن بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تاکہ اچھے سے ان کی DNC جو ہے وہ ہو جائے، اور نیکسٹ ٹائم جب وہ کنسیو کریں تو ان کو کوئی اور پرابلم نہ ہو، یا پھر وہ نیکسٹ ٹائم کنسیو کر سکیں۔ تو ایسے بہت زیادہ کیسز میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ایسی عورتوں کو نا وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی قتل کر دیا ہو، یا پھر پتہ نہیں وہ خود کو نا اتنی بڑی ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مجرم ہے۔ دیکھیں، ان کے جو عورتوں نے اتنا کچھ برداشت کیا ہوتا ہے، اپنے بچے کھو دیتی ہیں 3 4 دفعہ، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا نام و نشان وہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک ان کے اوپر یہ دکھ ہوتا ہے، دوسرا ماشاءاللہ ہمارا معاشرہ جن کی ذہانت، جن کی سوچ اتنی گندی ہے کہ وہ اس عورت کو اپنے مطلب جب اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کے
پاس بچے نہیں ہیں، اگر ان کی فیملی میں کوئی بچہ ہونے والا ہو یا آس پاس محلے میں کسی عورت کو اگر بچہ ہونے والا ہو نا، تو وہ اس عورت کو خاص طور پر منع کر دیتے ہیں، ہمارے گھر نہ آنا، ہمارے بہوؤں پہ یا بیٹی پر آپ کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ میرے خاندان میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو ایک تو ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، اوپر سے خاندان کے محلے کے ہمسائے انہیں یہ باتیں کرتے ہیں، تو ان کا دکھ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی بیماری کو ایسا نام دے دیا جاتا ہے کہ ان کو 18 کی بیماری ہے، چاہے ان کو وہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ آج کل بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ بچے کی گروتھ کا رک جانا، بچے کی دھڑکن نہ آنا یا بچے کا بار بار ضائع ہو جانا، یہ دیکھیں جیسے ماں کا بی پی جو ہے نا ہائی ہو جاتا ہے نا، تو اس سے بھی ان کیسز میں بھی بچے کی جو ہے گروتھ رک جاتی ہے، یہ نارمل بات ہے۔ اگر آپ کو 18 کی بیماری ہے بھی تو آپ ساتھ ساتھ اپنا روحانی علاج بھی کروائیں۔ میرے خاندان میں بہت زیادہ عورتوں کے ساتھ ایسا جو ہے حادثہ ہوا ہے، تو وہ اپنا روحانی علاج بھی کروا رہی ہیں، جیسے دم کروانا، تعویذ پاس رکھنا، تعویذ کا پانی پینا، اور اپنا جو ہے نا ڈاکٹر کے مطابق جو میڈیسن جو ہے ان کی چل رہی ہے نا وہ بھی وہ ساتھ ساتھ ضرور کھاتی ہیں۔ تو آج کل بیماریوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بیماری جو ہے، بچے کا پانی اچانک سے کم ہو جاتا ہے، 5-6 منتھ تک بچے کا پانی ٹھیک رہتا ہے، اچانک سے بچے کے ارد گرد پانی کم ہو جاتا ہے، بچے کی جو آول ہے اس کا خشک ہو جانا، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ بچے کو ماں کا بی پی جب ہائی ہوتا ہے بچے کو اس دوران بھی بلڈ جو ہے وہ سپلائی نہیں ہو رہا ہوتا، تو جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ رک جاتی ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ کی رپورٹس کلیئر ہیں، آپ کو بی پی کا، بلڈ کا کوئی بھی آپ کو جو ہے ایسا میڈیکل ایشو نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ کا تیسری چوتھی دفعہ یا دوسری دفعہ مس کیریج ہو جاتا ہے یا پھر بچے کی گروتھ رک جاتی ہے، تو پیاری سسٹرز آپ اپنا روحانی علاج ساتھ ساتھ ضرور کرایا کریں۔ دیکھیں میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس لیے میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی کہ ایک لڑکی کا تیسری دفعہ جو ہے نا مس کیریج ہوا، اور اب جو ہے نا اس کا ہوا تھا سی سیکشن سے مس کیریج، تو دیکھیں اس کے لیے کتنی اذیت تھی، ایک تو بڑا آپریشن بھی ہو گیا، دوسرا اس کی گود بھی خالی ہوگی۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے ہر مہینے ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کروایا ہے، میری ساری رپورٹس بھی کلیئر تھی، مجھے کوئی بھی بیماری نہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ نا روحانی علاج ضرور کرایا کریں، قرآن پاک کی آیت ہی ہوتی ہے، قرآن پاک ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنایا کریں جب آپ بیبی جو ہے کنسیو کر لیتی ہیں۔ بعض دفعہ عورتوں کو روحانی علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض دفعہ عورتوں کو میڈیکلی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے معاشرے میں جن عورتوں کے بچے نہیں رہتے ان کو تو بہت ہی گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اب عورت کے بس میں تو نہیں نا۔ سسرال والے اور لوگوں کا حق تو یہ بنتا ہے کہ عورت کو سپورٹ کریں، ذہنی طور پر اسے تیار کریں کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک کے کام ہیں، جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، لیکن اور زیادہ عورتوں کو نا ٹارچر کرتے ہیں ذہنی طور پر، انہیں اور زیادہ دبایا جاتا ہے، انہیں باتیں سنا کر ان کا اور بھی جینا جو ہے نا مشکل کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اگر آپ اس مرحلے سے گزر رہی ہیں تو آپ اپنے دل پر بوجھ نہ رکھیں، آپ مضبوط ہیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی کافی زیادہ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے یہ دکھ اپنی زندگی میں برداشت کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی زندگی تندرستی والی اولاد سے نوازیں، آمین۔ تو پیاری بہنوں آج کی ویڈیو ایک حقیقت تھی، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔